بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نادان لڑکی کی سبق آمیز کہانی۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاوید کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن عین وقت پر ایسا کیا ہوا کہ اسے قسمت نے بھیانک انجام سے بچا لیا۔ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ فوری ٹرن ٹرن فوج بجنے لگا اور ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید وہ فون اٹھاتے ہوئے بکلاہٹ ہوئے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا، تم کہاں ہو؟ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہوگا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہوئی۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تو مگر یہ کیا، اس کا دل لمحے کے ہزاروں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کے نکڑ پر بائیک پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائیک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ جھوٹتے ہی وہ بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی سامان لیا ہے نا؟ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں نا؟ جاوید جھنجھالتے ہوئے بولا، تم فوری آؤ، وقت کم ہے، اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سخوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی ہوئی اٹکی وہیں تھی۔ جاوید جیسے شک گزرا، وہ فوری نرم داد اپنے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کانپتی آواز میں بولی، چلو جاؤ، اب تمہارا کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھوائی ہوئی سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سے دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا اور تم نے آج بتا دیا۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی ہوئی کال بند کرنے لگی اور بولا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصویریں اور سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا ہوا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو چاہے آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے کوئی اپنا مر گیا ہے۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ آہ کیا ہوتا میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی۔ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کے دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، پچھتاوے کے آنسو بہاتی ہیں۔ اب وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ۔ ان کہانیوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کوئی بیٹی یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہزار بار سوچے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔